چل ہے بیٹا، آج ہے 11 جنوری اور پیر کا دن، تو ہم اپنے سبق کی دہرائی شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا سبق ہے تفہیم کا، ٹھیک ہے۔ ہم تفہیم کی پریکٹس کریں گے، تفہیم سیکھیں گے کہ تفہیم ہوتی کیا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو کچھ مشقیں دی جائیں گی جس کو آپ نے سوالوں کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مزید مشقیں آپ کو حل کرنے کے لیے اس طرح دوں گی کہ آپ اس میں پوری طرح عبور حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا تفہیم اصل میں یہ ہے کہ کسی تحریر کو پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم سمجھنا تفہیم کہلاتا ہے۔ آپ کسی بھی تحریر کو یا کسی بھی پیراگراف کو، کسی بھی کہانی کو، کسی بھی سبق کو پڑھتے ہیں تو اس کے متن یعنی اس کے عنوان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے آپ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ سوال مختلف طرز کے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ سوال و جواب میں آ جاتے ہیں، بعض اس میں جملے لکھ دیتے ہیں، بعض اس میں محاورات ایڈ کر دیتے ہیں، یا اس قسم کی تصویری کہانیاں بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کی طریقہ کار سے ہم تفہیم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارا انداز جو ہے اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ہم اس پورے سبق میں پوری طرح صلاحیت حاصل کر لیں اور اپنی عملی لیاقت کے ساتھ ان سوالات کے جواب دیں۔ اسی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے سوالات، ہمارے عنوان کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طریقہ کار سے ان سوالات کے جواب دیے ہیں۔ آپ ان کو پڑھ کر ان کے سوالات جواب لکھیں گے جو کہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس پیراگراف کو پڑھیں۔ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک پیراگراف ہے ہمارے پاس، میں پڑھتی ہوں، آپ اس کو ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ اپنی کاپی آپ نے ریڈی کر لی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کے سوالوں کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور میرے بتانے میں آسانی ہو جائے کہ آپ جلدی سے اپنے سوال اپنی کاپی پر لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ پیراگراف ہے، ایک شہری دفاع میں کام کرنے والے رضاکارانہ طور پر خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ تربیت حکومت کے مقرر کردہ ماہرین کے ہاتھوں مکمل ہوتی ہے۔ یہ رضاکار شہری دفاع کے مقاصد سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقاصد میں شہری دفاع کی تربیت دینا، آگ لگنے کے ہنگامی صورت میں اس پر قابو پانا، بے سہارا اور کمزور لوگوں کو محفوظ جگہ لے جانا، ہنگامی صورتحال سے دوچار لوگوں کو آگ، ملبے، پانی سے نکالنے کی طبی امداد فراہم کرنا، قومی وسائل اور منابعوں یعنی بجلی، گیس، پانی، خوراک کی حفاظت کرنا اور ان سے امداد کے طالب لوگوں کی مدد کرنا، زخمیوں اور بیماروں کو طبی امداد دے کر باقاعدہ علاج کے لیے ہسپتالوں میں پہنچانا، ٹریفک کے کنٹرول کو دیکھتے ہوئے اور ہوائی حملے کی صورت میں بلیک آؤٹ کرانے جیسے فرائض اس میں شامل ہیں۔ آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف کس نوعیت کا لگ رہا ہے۔ آپ نے اس کا ٹاپک جو ہے اسی میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ اس کو سنتے جائیں اور اپنے ذہن میں اس کے سوالوں کے جوابوں کو بٹھاتے جائیں۔ شہری دفاع کی تنظیم کے مندرجہ بالا مقاصد اور فرائض کی بجا آوری سے ملکی افواج پر پوری توجہ سے ملکی سرحدوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یہ تنظیم عام طور پر جن 5 شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے اس میں وارڈن سروس، فائر سروس، جان بچانے والا ریسکیو شعبہ، پیغام رسانی اور ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کا شعبہ شامل ہیں۔ ان شعبوں کے
حصول کے لیے جس سطح پر کام کیا جاتا ہے سول ڈیفنس، ڈائریکٹر آف ضلعی سطح پر ضلعی کنٹرولر سول ڈیفنس، ڈی ایس او، ای ڈی او اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ چلاتے ہیں۔ ہر بڑے شہر میں یہ مراکز اطلاعات کو کنٹرول روم تک پہنچاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے سارے سوالوں کے جواب درست مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ سوال ہے پہلا، رضاکاروں کو کون تربیت دیتا ہے؟ تو بیٹا اس میں ہم نے پڑھا اس کی شروع والی لائن پہ کہ رضاکاروں کو حکومت کے مقرر کردہ ماہرین تربیت دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ کون کو آپ کے پاس پوائنٹ ہے کہ کون تربیت دیتا ہے؟ تو رضاکاروں کو حکومت کے مقرر کردہ ماہرین تربیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، شہری دفاع کی تنظیم کون کون سی خدمات سر انجام دیتی ہیں؟ تو بیٹا یہ بھی چوتھی لائن پر ہے، شہری دفاع میں آگ لگنے کی ہنگامی صورت میں اس پر قابو پانے کے لیے کمزور اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 3 ہے، شہری دفاع کے 5 شعبوں کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ وہ 5 شعبے کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ 5 شعبے وارڈن سروس، فائر سروس، جان بچانے والا، پیغام رسانی اور ابتدائی امداد کرنے والے شعبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ہمارے پاس سوال، شہری دفاع کی تنظیم کا ڈھانچہ کس طرح کام کرتا ہے؟ تو بیٹا شہری دفاع کی سطح پر ڈائریکٹر اور ضلعی کنٹرولر سول ڈیفنس اور مجسٹریٹ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے سوالوں کے جواب تھے۔ اب اس کا خاص اور اہم سوال، اس تحریر کے لیے مناسب عنوان تجویز کرنا ہے۔ تو آپ سب کے ذہن میں اپنے اپنے عنوانات آئے ہوں گے کہ کون کون سا اس کا عنوان ہو سکتا ہے، کہ آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، کیسے کیسے آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ سکتی ہیں۔ کوئی اس کو شہری دفاع کہے گا، کوئی نصب العین کہے گا، کوئی دفاعی امداد کہے گا، طبی امداد کہے گا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ اپنی اپنی مرضی سے اس عنوانات کو لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ جو عنوان لکھا ہے وہ شہری دفاع ہے، شہری تحفظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں آئے آپ اس عنوان کو لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اب کیا کرنا ہے، آج کی آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس تفہیم کو کاپی پر لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے سوالوں کے جوابات بھی آپ نے کاپی پر لکھ کر یاد کرنے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس اچھی طرح ہو جائے۔ ہم نیکسٹ جو کام کریں تو وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔